بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ بہت سارے سوالات جو اٹھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے ہم جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے تو اہل سنت جو ہیں وہ تعویلیں کرتے ہیں، توجیحات کرتے ہیں، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا حق و باطل کی تمیز اور امتیاز کو بھول جاتے ہیں، اور غیر صحابی کے لیے لچک نہیں رکھتے، ان کے لیے لچک رکھتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ خصوصی امتیاز صحابہ کرام کا ہے کہ ان کی حیثیت، عزت، عظمت، قدر، قیمت عام پوری دنیا بعد والے تمام مسلمانوں سے کھربھا گنا زیادہ ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود خدا نے قرآن میں متعین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے متعین کیا ہے کہ صحابہ کرام کا اور غیر صحابی کا بہت فرق ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ یا تابعین نے غلطیوں پہ پردہ ڈالا ہے، بلکہ ان سے جو بھی حرکت، غلطی، جرم، گناہ سرزد ہوا، اس کو سختی سے نمٹا گیا۔ اس کی مثال دیکھیے، مثلا جب حضرت عثمان کے خلاف شکایات آتی تھی تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ چڑھتا تھا، اور حضرت عائشہ ان کے شدید خلاف تھی، اور جس وقت ان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عائشہ قصاص کے شدید حق میں تھی، اتنی حق میں تھی کہ حضرت عمار ابن یاسر نے ایک محفل میں حضرت عائشہ کو کہا کہ جب وہ زندہ تھے ان کے خلاف تھی، اب جب وہ فوت ہو گئے ان کی طرفدار ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ شدید غصے میں محفل میں، بھرے مجمع میں، بھری محفل میں حضرت عمار ابن یاسر نے حضرت عائشہ کو یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے حضرت عثمان کے زندگی میں تو ان کے بڑی شدید خلاف تھے، کہ واقعی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ بات ہے، یہ وہ بات ہے، اور اب جب وہ شہید ہو گئے تو آپ ان کے قصاص کے حق میں بہت زیادہ طرفدار ہیں حضرت معاویہ وغیرہ کی۔ دیکھیں اب ہلکا سا غلط فہمی ہے، لیکن حضرت عائشہ کو کتنی سختی سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ برے کو برا کہتے تھے، بری بات کو برا سمجھتے تھے۔ اب یہ ان کی غلط فہمی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ اس حق میں تھی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، نہ کہ ان کو پکڑ کے شہید کر دیا جائے۔ اور جب ازالے کی بجائے ان کو ہی شہید کر دیا گیا تو جرم ہے، یہ تو زیادتی ہے، تو یہ زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ پہلے حضرت عائشہ بھی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی تھی، اور اب بھی زیادتی کے ہی خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، حالانکہ زیادتی کے خلاف آواز اس وقت بھی اٹھا رہی تھی، اب بھی۔ لیکن حضرت عمار ابن یاسر کو ایسے لگا جیسے پہلے وہ حضرت عثمان کے خلاف تھی اور اب حق میں ہو گئی، حالانکہ پہلے بھی وہ زیادتی کے خلاف تھی اور انصاف کے حق میں تھی، اب بھی زیادتی کے خلاف اور انصاف کے حق میں ہے۔ دوسری بات، دوسرا سوال، پہلے ہی سوال میں نے حضرت ماعز کا بارے میں بتایا تھا، انہوں نے زنا کیا، اعتراف کیا، اس کو ان کو سزا ملی۔ پھر فاطمہ مخزومیہ نے جرم کیا، اس کو بھی حضور نے سزا دی۔ سینکڑوں جرائم کی، سینکڑوں حضرات کو سزا دی گئی، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں۔ یہ بھرا پڑا ہے کہ وہاں بھی حق و باطل تھا، اور اگر حق و باطل میں تمیز نہ ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ، تاریخ میں سب سے زیادہ سزائیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں دی گئی۔ حالانکہ اس وقت مسلمان بھی کم تھے تعداد میں، اور جرائم بھی بے حد کم تھے اس زمانے میں، لیکن سزاؤں کا نفاذ، سزاؤں کا اجرا اس وقت سب سے زیادہ موجود ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ دیانتداری سے پایا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ تمیز تھی، فرق تھا۔
اب بات یہ کہ صحابہ میں مطلب اچھا اب دوسرا سوال ہو گیا، ٹھیک ہے، جب ہم صحابہ میں مان لیتے ہیں سوال کہ جی صحابہ کرام حق کو حق باطل کو باطل سمجھتے تھے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ جواب یہ کہ صحابہ جس چیز کو غلطی سمجھتے تھے اس کو ہم بھی غلطی سمجھتے، جس چیز کو وہ صحیح کہتے تھے اس کو ہم بھی صحیح کہتے ہیں۔ مثلا حضرت ساری بات آ جاتی بنو امیہ کو برا بلا کو، ان کو گالیاں دو، پھر تو بات ٹھیک ہے، ہم حق و باطل میں تمیز کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو برا نہیں کہتے تو پھر جی حق و باطل میں تمیز ختم۔ اب جواب بات یہ کہ حضرت معاویہ نے جو کیا، جو جنگیں کی، اس کے بعد حضرت علی نے پھر صلح کیوں کی؟ صلح کا کیا مطلب ہے؟ مٹی پاؤ۔ اب معلوم ہوا جب حضرت علی حسن حسین مٹی ڈال رہے ہیں اور ہم اگر مٹی نہیں ڈالتے تو ہم آل رسول کے بھی پیروکار نہیں رہے۔ جب جنہوں نے جنگیں لڑی ان کی اذیت صحیح ہم مان لیتے ہیں، بالفرض انہوں نے ان کی اذیتیں صحیح، ان کی سب بری بھلی باتیں سب سنی، سب برداشت کی، صبر کیا، جو بھی کچھ کیا انہوں نے صلح کی۔ صلح کرنے کے بعد ان کو بھائی کہا، ان کو مسلمان کہا۔ انہوں کے لوگوں نے جب سوال کیا حضرت علی کی طرف والے لوگوں نے کہ بھئی وہ منافق تھے جن سے ہم جنگ کرتے رہے اتنا عرصہ، آپ نے کہا لا۔ وہ مشرک تھے، فرمایا لا۔ تو انہوں نے کہا وہ کون تھے؟ فرمایا ہم اخوان المسلمون، جن کے خلاف میں برسر پیکار رہا، جنگیں کرتا رہا، معاویہ والے اور حضرت عائشہ والے طرف تمام کے تمام لوگ میرے بھائی تھے اور مسلمان تھے۔ اب جو علی کا بھائی معاویہ کو نہ مانے یا مسلمان نہ مانے تو کیا آل رسول کا پیروکار بن سکتا ہے؟ ان سے صلح جوئی نہ کرے، ان کے خلاف بدزبانی، بد کلامی، بدگمانی کرے تو کیا وہ ان کا طرفدار ہو سکتا ہے؟ اگلا سوال۔ اچھا جی، پھر حضرت معاویہ نے جب صلح کی اور طے کیا کہ آپ جو ہے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، تو پھر آپ نے یزید کیوں کہ مقرر کیا؟ جواب طے حضرت معاویہ نے جو شرطیں طے کی تھی وہ حضرت حسن سے کی تھی۔ حضرت حسن حضرت معاویہ کی وفات سے پہلے ہی، حکومت چھوڑنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کنڈیشن ختم ہو گئی۔ دوسرا جواب، حضرت معاویہ نے کبھی بھی یزید کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نائب مقرر کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے والا حاکم جائے اور اس کی تقرری کو لکھ جائے کہ میرے بعد یہ ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد خلیفہ حضرت عمر کو مقرر کر کے پھر گئے، حضرت معاویہ نے ایسے نہیں کیا۔ ایک تو بات حضرت معاویہ کی جو معاہدہ تھا وہ حضرت حسن سے تھا، وہ فوت ہو گئے۔ دوسرا، جو شامی لوگ تھے ان تمام نے حضرت معاویہ کو پہلے حضرت حسن کی زندگی میں کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کے بعد آپ کا نائب اس کو مانتے ہیں، تو آپ ہمارے سے ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تصدیق لے لیں۔ حضرت معاویہ نے ان کو بہت سختی سے کہا کہ یہ میرا معاہدہ ہے حسن سے، یہ میں حرکت نہیں کر سکتا، اگر کروں گا تو میں اپنے معاہدے کا پاسبان نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو طے کریں نہ کریں یزید کو، ہم آپ کے بعد یزید کو ہی آپ کا جانشین اور نائب کریں گے، آپ نہیں کرتے نہ کریں، بعد میں تو ہم آزاد ہیں نا، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ باحیات ہیں تو ہم ٹھیک ہے آپ کے پابند ہیں، لیکن جب آپ چلے جائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، پھر تو ہم اوپن ہیں، آزاد ہیں، ہم جس مرضی کو چاہیں یزید کو چاہیں غیر یزید کو چاہیں، تو ہم یزید کو تب بھی مقرر یزید کو ہی کریں گے۔ حضرت معاویہ کو کہہ دیا، حضرت معاویہ کہتے برحال میں نہیں کرتا۔ جب حضرت حسن فوت ہو گئے تو پھر اب وہ شرط ختم ہو گئی معاہدے کی،
حضرت حسن نے دستبرداری خلافت سے کی تھی حضرت معاویہ کے لیے، اور حضرت معاویہ نے دستبرداری کرنی تھی حسن کے لیے، اور حضرت حسن حضرت معاویہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو شر ختم ہو گئی۔ اور جو یزید کو مقرر کرنے والے تھے اولاً حضرت معاویہ نہیں تھے، وہ شامی لوگ تھے جو کہ ان کے بھی خلاف تھے کہ اگر آپ نہیں بھی مقرر کریں گے، معاہدہ کر آئیں کہ حضرت حسن کے ساتھ، تب بھی ہم، اور اندازہ لگائیں کہ جس وقت حضرت معاویہ اور حضرت علی کی صلح ہوئی اور جس وقت حضرت حسن نے دستبرداری کی خلافت کی حضرت معاویہ کے حق میں، جو حضرت حسن کی طرفدار تھے، وہ چاہے آل رسول تھے یا غیر آل رسول تھے، تھے شر پسند، فتنہ پرور، باغی، وہ حضرت حسن کو برا بھلا کہتے تھے، یا مذل المومنین، اے مسلمانوں کو ذلت میں رسوائی میں ڈالنے والے، اے بزدل، بہت طعن و تشنیع کرتے رہے۔ کون؟ حضرت حسن والے۔ یہ معاہدہ حضرت حسن نے کیا تھا، وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ اوپن تھے۔ پھر جب حضرت حسن فوت ہو گئے تو حضرت معاویہ نے اپنے لوگ کی شوق اور جذبہ اور سختی کو جب دیکھا تو انہوں نے بھانپ لیا کہ اگر یزید کو مکے مدینے والوں نے نہ مانا نائب، تو پھر یہ جیسے حضرت علی کے ساتھ میری جنگیں لگی رہیں اور ہم فتنے اور فساد میں پڑے رہے، لڑتے جھگڑتے رہے، تو میرے بعد بھی پھر یہی کام ہوگا، شامی اور مکی مدنی لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے پھر آ کے حضرت عائشہ کو سب لوگوں کو بتایا، سمجھایا، حالات کی بارے میں بات کی کہ بھائی یہ تو ہم پرانا تسلسل کو قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں نے ان سے کہا شامیوں سے میں مقرر نہیں کر سکتا، لیکن وہ نہیں مان رہے، وہ بضد ہیں۔ تو اس پہ پھر حضرت عائشہ نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ آپ بہرحال ان کو سمجھائیں جس حد تک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بیٹا موجودہ صحابہ اکرام کے مقابلے میں زیادہ اہل نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا بالکل نااہل ہے ان کے مقابلے میں۔ اب ابو بکر صدیق کی اولاد زندہ ہے، حضرت عمر کی اولاد زندہ ہے، حضرت علی کی اولاد زندہ ہے، اشرم بشرا صحابہ اکرام کی اولادیں زندہ ہے، غزوہ بدر، احد، خندق، یرموک اور تبوک کے شرکاء صحابہ اکرام کی اولادیں زندہ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے بن سکتا ہے؟ بہرحال وہ طے نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن جس وقت یہ شامی لوگوں نے زبردستی ان کو بنا لیا اور حضرت حسن والی، حضرت حسن فوت ہو گئے تو ان کی شرط بھی ختم ہو گئی، پھر حضرت معاویہ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ آپ نے کوئی شرط کی یا معاہدے کی خلاف ورزی قطعاً نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ نہ بھی بنا کے جاتے شامیوں نے تب بھی یزید کو بنانا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب ہم یہ بات اہل سنت کہتے ہیں کہ جی یزید کے حالات حضرت معاویہ کے زمانے میں اچھے تھے، بعد میں وہ خراب ہوئے، تو اس کا جواب ایک صحابی نے خود دیا ہے۔ حضرت حنظلہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حنظلہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت حنظلہ بھی صحابی تھے، حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں۔ انہوں نے بیعت کی تھی یزید کے ہاتھ میں، انہوں نے پھر بیعت توڑ دی تھی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی پہلے اور پھر توڑ دی تھی۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان میں سے تھے۔ اگر دیکھیں حضرت معاویہ نے غلط کیا ہوتا نا بالکل ہی، پھر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن حنظلہ، بہت سارے صحابہ کرام اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ پہلے بیعت کی تو عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید، خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف بغاوت نہ کرتے، حتیٰ یدع الصلاۃ ویشرب الخمر وینکح البنات والاخوات، یہاں تک وہ شراب نوشی میں پڑ گیا، زناکار ہو گیا اور نمازیں سر عام چھوڑتا تھا۔ اس وقت پھر ہم نے اس کی مخالفت کی، اس سے بغاوت کی، اس سے خروج کیا، اس سے اعلان برات اور علیحدگی کا اعلان کیا۔ پہلے نہیں، اس کا مطلب پہلے اس کے حالات ٹھیک تھے، مناسب تھے کچھ، لیکن وہ حسن و حسین سے اہل نہیں تھا، محمد بن ابی بکر سے زیادہ اہل نہیں تھا،
اور عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اہل نہیں تھا، بالکل یہ بات طے ہے، کیونکہ سارے صحابہ ہیں، وہ تو صحابی نہیں تھا۔ اور بعد میں جو اس نے بدماشی شرارتیں کی تو جن صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اکثروں نے توڑ دی۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ حضرت معاویہ کو پتہ نہیں تھا یا حضرت معاویہ کو پتہ تھا تو انہوں نے نہ، حضرت معاویہ کے سامنے اس شریر نے اپنے حالات اچھے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سب صحابہ کرام نے اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت معاویہ اس کی بیعت کے لیے بات چیت کرنے مکہ مدینہ آئے، کسی نے اس کو یزید کو فاسق فاجر شراب نوش اور زانی چور چکار چکار خبیث پلید نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے غیر صحابی کیسے آ سکتا ہے، اشرم بشرا اور جلیل القدر صحابہ کی اولادوں کے ہوتے ہوئے وہ کیسے آگے آ سکتا ہے، آپ سے بڑے بڑے صحابہ کرام کی اولاد کے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد کیسے آگے آ سکتی، یہ کہا، یہ کسی نے نہیں کہا۔ ورنہ تو اگر اس کی ایک پلیدی ایک نجاست بھی سامنے آ جاتی، حضرت عائشہ جیسی، حضرت ام سلمہ جیسی اور دیگر جو بڑے بڑے صحابی تھے، وہ کبھی بھی اس کے ہاتھ پہ جو بیعت کر کے توڑ رہے ہیں تو بیعت وہ کیوں پھر کرتے؟ اس کا مطلب حالات کا کچھ نہ کچھ فرق تھا۔ یہ باتیں میرا کرنے کا مقصد یزید کی طرفداری قطعاً نہیں، وہ بالکل یزید پلید تھا، غلط تھا، ظالم تھا، جابر تھا، شریر تھا، جو مرضی کہیں، لیکن حضرت معاویہ نے غلط نہیں کیا تھا، ہم اس بات پہ قائم ہیں۔ اس وقت اس کے حالات بھی ٹھیک تھے، اور وہ شرط جو حضرت حسن سے کی تھی وہ ختم ہو چکی تھی حضرت حسن کی وفات کی وجہ سے، وہ جب شرط نہیں تھی تو پھر وہ اوپن تھے۔ اور تیسری بات، وہ حضرت معاویہ کے جو رعایتی شامی لوگ تھے وہ بضد تھے کہ اس کو بنانا ہے، اس لیے بڑے فتنے سے بچانے کے لیے آپ نے پھر اس کی نیابت اور خلافت اور اس کی حکومت اپنے بعد جانشینی کے لیے تغد و محنت جد و جہد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ فوت ہونے لگے حضرت معاویہ تو یزید کو بلا کر یہ نصیحت اور وصیت کی تھی کہ کبھی بھی آل رسول پہ اپنا ہاتھ صاف نہیں کرنا، کبھی بھی ان کے خلاف جہاد، قتال، جنگ، لڑائی، ظلم میں پہل نہیں کرنے، کبھی بھی ان کو اذیت یا ان کے خلاف کسی قسم کی زیادتی پر مبنی کوئی حرکت نہیں کرنی، یہ آپ نے وصیت کر کے فوت ہوئے تھے۔ اور جب پھر حضرت حسین نے ان سے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، کوفیوں کو اور ادھر ادھر لوگوں کو خطوط لکھ کے بات چیت کر کے ان سے یزید کے خلاف اکٹھا کرنے لگے، تو ظاہر ہے چاہے ظالم ہو چاہے جابر ہو، وہ پھر ظالم تو وہ تھا ہی، پھر اس نے اپنی خباثت دکھائی، اعلی رسول پہ ہاتھ صاف کر کے، اپنے باپ کی وصیت کی خلاف ورزی کر کے، اور اپنے باپ کی توقعات کو توڑ کے، اپنے باپ کی جو توقعات تھیں اس پہ پورا نہیں اترا، اور پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرا۔ تو یہ تھی بات۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب وہ مدینے آئے تو کہنے لگے عبداللہ ابن عمر وغیرہ کو اشاروں میں کہ میں تمہارے باپوں سے بھی زیادہ اہل ہوں۔ مسلم شریف میں جو حدیث یہ بعض بتاتے ہیں اس میں ایسی بات کوئی نہیں ہے، ایک مبہم سی بات تھی، اور کہ مثلاً ان کا یہ تھا کہ میں اہل ہوں، میں زیادہ اہل ہوں، اور یہ بات اس کی بھی دلیل یہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس محفل میں تھے جن کے بارے میں جی میں شر کی وجہ سے چپ رہا، اب شر کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر چپ ہیں، لیکن ہم نے شرارت کو پھیلانے کے لیے ان کی بھی خلاف ورزی کی۔ جب حضرت معاویہ کے ہوتے ہوئے اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی لب کشائی نہیں کی، آپ نے صبر کیا، بالفرض ہم مان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد کے بارے میں انہوں نے برا بھلا کہا حضرت معاویہ نے، مان لیں بالفرض،
تو حضرت عبداللہ تو اس وقت بھی چپ رہے اور اس کے بیٹے کے ہاتھ میں پھر بیعت کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ اگر عبداللہ ابن عمر اس سے یہ سمجھ رہے تھے میرے باپ کی توہین، عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق کی توہین، سب کی توہین کی، انہوں نے بہت برا کیا، تو پھر یزید کے ہاتھ پہ بیعت بعد میں کیوں کی؟ جب حضرت معاویہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رتبہ، میری فضیلت، میرا مرتبہ تم سب سے، تمہارے باپوں سے بھی زیادہ ہوں میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نہ صرف اس محفل میں چپ رہے اور کہا میں شر کی وجہ سے شر نہ پھیلے اس وجہ سے چپ رہا، تو جو بندہ اب بکواس کرتا ہے، بزبانی بد کلامی کرتا ہے، تو وہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے نقش قدم پر بھی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہ فتنہ پروری کی، اس کو پھیلایا، اس کو آگ لگائی، سمجھے اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی مخالفت کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اگر اس کو برا سمجھتے، اس حد تک برا سمجھتے، تو پھر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے؟ آپ نے بعد میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، یزید کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر رہے ہیں، یعنی شر کو اس حد تک ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم جس بات کو اتنا اچھالتے ہیں اور صحابی تھے حضرت معاویہ، وہ ہو سکتا ہے بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے والد عمر وغیرہ سب سے اچھا ہوں، کیونکہ اس کا میرے نزدیک اس کا جواب ایک حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ دیا تھا، سیاق یہ نہیں تھا، تعلق یہ نہیں تھا، لیکن ایسے آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو اسود کہ حضرت جو تھے معاویہ بتا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت معاویہ دیکھنے میں شانوں بڑے وجیح، بڑے جلال والے، بڑے ہی یعنی روب و دبدبے والے تھے، اور بہت زیادہ متانت اور سنجیدگی اور سرداری اور بزرگی ان کے پورے جسم پہ چھلکتی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا عبداللہ عمر، ابو بکر، علی، عثمان سے بھی زیادہ ان میں بزرگی تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھنے جسمانی اور حلیہ اور وضاقتہ کے لحاظ سے وہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی سے بھی زیادہ بزرگی لگتی تھی۔ اور وہ بندہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے باپوں سے بھی زیادہ ہوں، تو یقینی طور پہ انہوں نے یہی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہوگا، اور اس وقت بھی عبداللہ ابن عمر سوچ میں پڑ گئے، اور بعد میں ہو سکتا ہے پھر یہ جواب حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ثابت ہے یہ، تو انہوں نے اس کی تعویل یا توجیہ یا یہ کہا ہو، اور ہو سکتا ہے حضرت معاویہ نے اس لحاظ سے یہ اپنے بارے میں بات کی ہو، اور یہی وجہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت معاویہ کے پاس گئے شام، تو ان کے جاہ و جلال کو دیکھا کہ ہذا کسر العرب، کہ یہ جو معاویہ ہے یہ ہمارا عربیوں کا کسرا ہے، جیسے کیسر و کسرا ایک مشہور تھے ان کے شاہانہ انداز، شاہانہ طور و تبار، ان کی ایک دبدبہ، ہیبت، بزرگی، کہ وہ ذرا بڑے باروب اور بہت شان و شوکت والے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کے حضرت عمر نے فرمایا ہذا کسر العرب، کہ یہ ہمارا عربیوں کا کسرا ہے۔ تو یہ حضرت عمر سے بھی بات آ گئی، عبداللہ بن عمر سے بھی آ گئی، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں نے اس بات کو ہوا نہیں دی۔ کیوں ہوا نہیں دی؟ ایک تو فتنہ پروری نہ ہو، شر پسندی نہ پھیلے۔ اب جو لوگ اس بات کو ہوا دیں گے، بزبانی بد کلامی اس بات سے کریں گے، وہ چاہے محدثین ہوں، چاہے فقہاء ہوں، صوفیاء ہوں، کسی بھی لیول کے ہوں، وہ کم از کم عبداللہ ابن عمر کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ اور جس کی باپ کو، جس کی توہین ہو رہی تھی، بالفرض ہم مان لیں، جس کو طنز وہ کر رہے تھے، جس پر وہ بات کس رہے تھے، وہ تو شر پسندی کو دبانے کے لیے اتنا چپ ہوا اس کے بیٹے پہ ہی، جس کے لیے وہ آئے تھے بات کر رہے تھے، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لے، اور پھر اس کے بارے میں کہے کہ ان میں اندر شان و شوکت اور بزرگی عبداللہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی زیادہ تھی، سرداری یہ وہ، تو وہ ان کی بات کو کیسے مطلب غلط سمجھا جا سکتا ہے حضرت معاویہ۔ آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں نہیں چھوڑ دی؟ آپ نے شہادت کیوں دی؟ ایک تو جواب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیشن گوئی کی تھی کہ تجھے اللہ کے لباس پہنائے گا اور وہ تجھے اتار دیا تو ناکام ہے، وہ اتارنا نہیں. تو آپ اس کو خلافت سمجھتے تھے کہ خلافت کی جو اوڑھنی ہے یہ میں نہیں اتار سکتا، اس لبادے سے میں علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ سے لوگوں نے مطالبہ کیا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ میں اس کو نہیں اتار سکتا. آپ نے شہادت دے دی لیکن آپ نے خلافت سے دستبرداری نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور آپ بالکل حق پر تھے. اور جو یہ بات آتی ہے کہ آپ نے قریبہ پروری کی، آپ نے جناب علی نااہلوں کو لگایا، اہل لوگوں کو گورنری سے ہٹایا، ایک گورنر کے بارے میں بھی یہ تاریخی طور پر تصدیق نہیں ہو سکی کہ کسی ایک گورنر کو آپ نے ناجائز لگایا یا ہٹایا ہو. حضرت عمر آپ سے پہلے تھے، حضرت عمر کے ہی مقرر کردہ آپ نے گورنروں کو بحال رکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بالکل ہٹایا لیکن ان کی شکایت آئی تھی کہ ان کی شکایت یہ تھی کہ وہ 40 گھوڑوں کے ذریعے قافلے میں بڑا پروٹوکول جو پہلے خلفائے راشدین کا نہیں تھا اس کے ساتھ وہ چلتے تھے، اور عوام جو رعایا تھی ان کی وہ اس کو برا سمجھتے تھے، صحابہ بھی برا سمجھتے تھے. جب ان کے بارے میں یہ شکایت آئی تو آپ نے ان کو منع کیا اور پھر ہٹا دیا. دوسرا، عمر ابن عاص کو جو ہٹایا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو مال آپ زکوٰۃ مال غنیمت یہ جو عشر وغیرہ خراج یہ کم بیچتے ہیں، آپ یہ زیادہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے آپ پہ طنز کیا، مطلب مذاق کیا جسے کہتے ہیں کہ بھائی جی اونٹنیاں جتنا دودھ دیتی ہیں نا اتنا ہی بھیج سکتا ہوں، زیادہ نہیں. اونٹنیاں دودھ ہی اتنا دیتی ہیں. آپ نے ان کو معزول کر دیا. معزول کر کے آپ نے دوسرے صحابی کو لگا دیا. اب وہ دوسرا صحابی اگلے سال حضرت عمر ابن عاص سے ڈبل جب انہوں نے اکٹھا کیا ٹیکس، تو حضرت عثمان نے ان کو بلایا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے اونٹنی دودھ ہی اتنا دیتی تو ڈبل آیا کہ نہیں آیا؟ تو حضرت عثمان کو پھر طنز کیا انہوں نے کہ بھائی جی اب اونٹنیوں کا دودھ بھی نکالا ہے اور بچیوں کو جو اونٹنیوں کی اولاد ہے ان کا بھی دودھ نکالنے کی کوشش کی ہے اس نے. تب جا کے یہ مسئلہ کہتا ہے اب ظلم کیا اس نے عبداللہ بن ابی سرا نے. تو اس وقت مصر کے لوگوں میں بغاوت ہو گئی. وہ بہت زیادہ شکایات کرتے تھے حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان سمجھ گئے کہ چونکہ حضرت عمر ابن عاص کم لیتے تھے ان سے اور یہ عبداللہ بن ابی سرا زیادہ لے رہے ہیں، اس لیے جو ہے یہ اب شکایات کر رہے ہیں. عمر ابن عاص کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. حضرت عثمان سے کوئی ان کو بغاوت نہیں تھی. حضرت عثمان کے 3-4 سال پہلے بہت اچھے رہے جی، وہ بڑے صادق امین، بڑے منصف مزاج، بڑے عادل تھے. وہی لوگ جو ٹیکس زیادہ لینے لگے عبداللہ بن ابی سرا تو انہوں نے شکایت شروع کر دی. پھر جب شکایت کی حالات کنٹرول میں نہیں ہے، حضرت عثمان نے ان کو بلایا عمر بن عاص کو کہ دیکھو جو انتظامیہ کا وہ ہے نا انتظامی امور وہ آپ سنبھال لیں، اور وہ جو کیا کہتے ہیں خزانہ اور زکوٰۃ و عشر وزارت وہ عبداللہ بن ابی سرا کے پاس ہی رہنے دیں. آپ نے کہا نہ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو عثمان نے عمر بن عاص کو ہی بھیجا ان کے خلاف. عمر بن عاص نے ان کو بالکل سیدھا تیر کی طرح کمان کی طرح سیدھا کر دیا. تیر کی طرح جب سیدھا کیا ٹیڑھے لوگوں کو تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی تو ہی ان کے لائق ہے تو انتظامی امور کی سرپرستی آپ لے لیں وہاں کی گورنری، اور زکوٰۃ و عشر وغیرہ کی جو ٹیکس وغیرہ کی جو کلیکشن ہے وہ عبداللہ بن ابی سرا کے پاس ہی والے کر دو تاکہ ان کو کنٹرول اس لحاظ سے بھی کیا جا سکے اور مال بھی پورا لیا جا سکے. حضرت عمر بن عاص نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، اگر دینا ہے پورا مصر میرے ہر طرح سے جیسے میرے حوالے تھا ایسے ہی ہو تو پھر ہے ورنہ نہیں. اب یہ لے کہتے جی قربہ پروری کی.
حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیوں ہٹایا؟ اس کی وجہ. اور عمر ابن عاص کو کیوں ہٹایا؟ اور پھر بعد میں ان کو جہاں ضرورت تھی ان کو استعمال کیا، اور پھر آفر کی، وہ خود ہی نہیں لگے تو کیا کریں؟ اور پھر دیکھیں یہی عمر ابن عاص جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے میں حضرت معاویہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے میں شریک تھے. اگر یہ اقربا پروری ہوتی تو یہ کیوں، حالانکہ ان کو تو معزول کیا تھا، ان کو تو ہٹایا تھا حضرت عثمان نے. یہ تو وہاں مصر جہاں سے وحی آئے، جہاں سے بغاوت آئی، جن کے حق میں حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر آگے حضرت عثمان سے لڑتے تھے، ان کے حقوق کے لیے جھگڑتے تھے، ان کی پریشانی حل کرنے کی طرف توجہ دلاتے تھے، ان کی بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے آپ. وہی مصر کا جو گورنر ہے، آپ جب شہید ہوتے ہیں حضرت عثمان تو قصاص لینے کے لیے حضرت معاویہ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے جی وہ کہتے ہیں انہوں نے جب حضرت علی نے ان پہ حملہ کیا تو انہوں نے نعوذ باللہ ننگے ہو گئے. وہ بات کا بھی ہم جواب آگے دیں گے کہیں، اور ہم نے پہلے دیا ہے بنو امیہ پر اعتراضات کے جوابات کی ہماری پوری سیریز ہے، دو ڈیڑھ ایک گھنٹے کی کئی ساری ویڈیوز میں. اس میں دیکھیں یہ ہم ابھی دے رہے ہیں سرسری کلپ وائز چھوٹی موٹی باتوں کا جواب. جو تفصیلی احادیث تفصیلی دلائل ہیں ادھر ہم تفصیل سے دے چکے ہیں کئی سال پہلے. اب ہم یہ چھوٹے موٹے جو سوالات ہیں، جو خلجان ہیں، اشکالات ہیں، جو ابہام تھے، وہ ہم دور کرنے کے لیے چھوٹے موٹے یہ سوالات اٹھا کے ان کے جوابات دینے. تو حضرت عثمان نے کبھی بھی اقربا پروری نہیں کی، کسی کو بھی معزول غلط نہیں کیا. ابھی جو مودودی وغیرہ لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کی ناکامی اس لیے جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا، قطعاً ایک بندے کو بھی اگر حضرت عثمان نے لگایا ہو اپنے بندے کو، عبداللہ ابن ابی سرا کو کیوں لگایا، اس کا رزلٹ دیکھے سامنے کہ وہ انتظامی امور کے بڑے اہل تھے اور حضرت عثمان کے وہ دودھ رضائی بھائی بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کو ایسے نہیں لگایا، اور جب لگایا تو انہوں نے وہ زکوٰۃ و عشر کو ڈبل کیا، واقعی جو آپ کو خدشہ تھا وہ اس کو دور کیا. پھر حضرت عمر بن عاص کو موصول نہیں کیا بلکہ ان کو پہلے کہا کہ بھائی جی یہ زیادہ کم بھیج رہے ہیں، آپ زیادہ بھیجیں. اور وہ مصری لوگ جو پہلے کم حضرت عمر بن عاص نہیں لیتے تھے ان کے طرف بڑے طرفدار تھے. عبداللہ بن ابی سرا جب ٹیکس پورا وصول کرنے لگے، زیادتی نہیں کرتے تھے، پورا وصول کرتے تھے، تو وہی اب حضرت عثمان بھی ظالم، حضرت عبداللہ بن سرا بھی ظالم، شکایات کے انبار. اور یہ جو مدینے میں صحابی تھے ان کو آ کے اتنا ورغلایا، اتنا بہکایا. حضرت علی بھی ان کے حق میں، حضرت عائشہ بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی. لیکن حضرت عثمان چونکہ سمجھتے تھے اصل حقیقت کہ اصل مسئلہ زکوٰۃ عشر کی پوری ادائیگی کا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی وجہ حضرت عثمان کا اگر ذہن میں ہلکی سی بھی بدنیتی ہوتی تو وہ کیوں کرتے. پھر بعد میں جب وہ بد کے ان کی سرکوبی کے لیے ان کو راہ راست پہ لانے کے عمر بن عاص کو ہی کیوں استعمال کیا. اور پھر اگر ان کو نااہل سمجھتے آپ ان کو کیوں کہا کہ انتظامی امور اب بھی آپ لے لیں، مصر آپ کے حوالے لیکن زکوٰۃ و عشر آپ کے نہیں حوالے. حضرت عمر بن عاص نے نہیں مانا اس کو. اور ابو موسیٰ اشعری کو جب ہٹایا آپ نے کس عزیز کو لگایا؟ کسی کو نہیں لگایا آپ نے. آپ کے دور خلافت میں 12 سالوں میں ایک بندہ بھی نہیں بتایا جا سکتا جو عثمان کا قریبی ہو کسی جگہ بھی. یہ عبداللہ بن ابی سرا کو لگایا، اس کا رزلٹ سامنے. اور وہی جب حضرت عثمان نے جب نہیں لگایا تھا حضرت عثمان بہت اچھے تھے، جب لگا دیا پوری زکوٰۃ کو لینے لگا. اور اندازہ لگائیں انہوں نے ہی حضرت عثمان کو بعد میں شہید کیا اور حضرت عائشہ حضرت طلحہ زبیر کو بہکایا. یہی لوگ جن کو بہکایا تھا یہ بعد میں سمجھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہی پھر حضرت علی کے خلاف ہو گئے. اس کا مطلب وہاں مصر میں ظلم نہیں ہوا تھا، اقربا پروری نہیں ہوئی تھی. وہ انہوں نے آ کے مصریوں کا کام یہ تھا. اور پھر یہی مصری لوگ جب بعد میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی طرف دار بن کے ایک دوسرے میں لڑائی کراتے رہے، یہی باغی تھے. انہوں نے ہی حضرت علی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی تھی اور پھر بیعت توڑ کے انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کیا، انہی باغیوں نے. اور اب اگر مودودیہ کوئی آ کہ جی اقربا پروری تھی نااہل کو لگایا، حضرت عثمان نے ایک بھی کسی عزیز کو
ایک بھی کسی عزیز کو، مہر مروان کے پاس تھی وہ بھی بعد میں، وہ اتنی بڑی ریاست ہو، اتنی بڑی حکومت اور خلافت ہو، اور اس میں یہ لوگ پہلے ہی تھے کسی نہ کسی درجے میں، کہیں نہ کہیں۔ یہ دو کام ان وجہ سے بھی بغاوت ہو گئی، اور پھر جب حضرت عثمان نہیں رہے تو بعد میں یہ مروان اور عبداللہ بن سرا، اور اندازہ لگائیں جس وقت حضرت معاویہ حضرت علی کی آپس میں جنگیں ہوئی، عبداللہ بن ابی سرا جو تھے وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، وہ دیگر صحابہ کی طرح الگ تھلگ رہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، نہ وہ حضرت علی کی طرف سے نہ حضرت معاویہ کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے جب اختلاف کر لو گے پھر مان لیں گے، جب اختلاف کر رہے تو نہ ہم اس کو مانتے نہ تمہیں مانتے، ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں۔ آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی عبداللہ بن عمر، لیکن اس وقت جب بعد میں اتفاق ہو گیا تھا، جب لڑائی ہوئی، بیعت تو کر لی تھی، لیکن بیعت تو شروع میں ہی سب نے کر لی تھی، لیکن حضرت علی کی طرف بھی سے بھی نہیں لڑے، حضرت عائشہ کی طرف سے بھی نہیں لڑے، آپ حضرت معاویہ کی طرف سے بھی نہیں لڑے، طلحہ زبیر کی طرف سے بھی نہیں لڑے۔ آپ کہتے بھائی اختلاف کرو گے ہم کسی کو نہیں مانیں گے، آپ اتفاق کرو، اتحاد کرو، یکجا ہو جاؤ، پھر میں مان لوں گا۔ آپ نے نہیں مانا، حضرت عبداللہ بن عمر خود نے۔ تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اگر اس کو سمجھنا چاہیں، جب ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، بات کا بتنگڑ بنانا، فتنہ فساد نکالنا ہے، تو وہ پھر جو مرضی کرتے رہے۔ اور پھر یہ تھی اہم باتیں، اور بھی جو بہت سارے سوالات آئیں گے اس کے جوابات ہم دیتے رہیں گے، پر یہ کافی لمبا ہو گیا ہمارا لیکچر، تو مزید جو سوالات آئیں گے ہم اس کو دیکھیں گے۔